السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مجھ سے خود بعض علماء عامہ نے یہ کہا ہے کہ براہ راست کہ آپ حضرات پیغمبر کے بیان میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ پیغمبر کے بیان میں ابھی علی و فاطمہ کا ذکر نہیں ہے، پیغمبر کے بیان میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس قسم کی حدیثیں وہ سناتے ہیں جو ان کے ہاں کتابوں میں ہیں کہ مجھے دوسرے نبیوں سے افضل نہ کہو، یعنی گویا حضور نے خود کہا کہ مجھے میرے بھائی عیسیٰ سے یا میرے بھائی موسیٰ سے یا میرے بھائی یوسف سے افضل نہ کہو۔ غور فرمائیں آپ۔ اب اس مضمون کی حدیثوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی سندیں کیسی ہیں، ان کی روایت کرنے والے کون ہیں، اور بالفرض اگر حضور نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے تو کس موقع پر کہی ہے، سامع کون تھا، خطاب کس سے کر رہے تھے۔ اور ہمارے آپ دیکھیے کسی کلام کی معنویت تو اس موقع سے متعین ہوتی ہے جس موقع پر وہ کلام ادا ہوا۔ اس وقت اعلم وقت آیت اللہ العظمی آقا سیستانی ہے، اور کوئی شخص دوسرے مسلک کا وہ بھی اپنے کو عالم سمجھتا ہو، وہ وہاں آ جائے، گفتگو کرنے کی کوشش کرے، آقا کی بات درمیان سے کاٹے، اپنی بات بلندتر کرنے کی کوشش کرے، مجھ جیسا فقیر بیٹھا ہو وہاں پر، تو میں برجستہ کہوں گا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ عالم وقت ہیں۔ اس وقت آغا سیستانی کہیں گے خاموش رہو، تم نہ کہو عالم وقت ہوں میں، انہیں بات کرنے دو۔ بات ہمارے یہاں تو اب جب آغا سیستانی نے کہہ دیا نہیں تم خاموش رہو اس وقت تم یہ نہ کہو کہ میں ان سے برتر ہوں یا عالم ہوں، تم نہ کہو کہ میں عالم ہوں، تو کیا وہ عالم نہیں ہے؟ واضح ہوئی بات کس وقت کہی گئی، کس مناسبت سے کہی گئی، کس ریفرنس میں کہی گئی، فریم آف ریفرنس جب تک سامنے نہ ہو اس وقت تک مضمون کلام پر یقین کے ساتھ، حتمیت کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ صرف آپ کا قرآن مجید سے خاتم النبیین ہونے کی سند جو آپ کو حاصل ہے، قرآن مجید سے جو اثبات ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، خود یہ آپ کا خاتم النبیین ہونا اس اثبات کے لیے کافی ہے کہ باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ عقلی اور سمعی، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے عقلی اور نقلی دلائل اتنے ہیں کہ جو حد شمار سے کہیں زیادہ ہیں، کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حضور کا رتبہ اس کائنات میں خدا کے بعد ہے۔ اب جو حضرات عرفانی ذوق رکھتے ہیں اور جنہوں نے عرفان نظری اور عرفان عملی میں کام کیا ہے، اور جو بزرگان صوفیہ کے اپروچ سے واقف ہیں، وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت کی عرفان کی اصطلاح میں ایک حیثیت جو بیان کی گئی ہے کہ وہ آپ تعین اول ہیں، اصلا صادر اول مصطفیٰ ہیں، تعین اول مصطفیٰ ہیں، یعنی وہی جو حدیث کی زبان میں حضرت نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے حق سبحانہ و تعالیٰ نے جسے خلق فرمایا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ فلسفے نے آ کے یہ بتایا کہ سب سے پہلے وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہے پورا قاعدہ امکان اشرف و قاعدہ امکان اخص۔ یہ فلسفی میں کوئی اسلامک فلسفی پڑھے اور ان قواعد کو پڑھے تب نہ سمجھے،
یہ صرف عقیدت مندانہ باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدت مندانہ باتیں نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. سب سے پہلے اسی کو وجود بخشا جائے گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا. اور حضور کی یہ حدیث قبول فرما لیتے ہیں علماء عامہ بھی کہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جسے خلق فرمایا وہ میرا نور ہے. یہ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی اور حدیثیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضور افضل کائنات ہیں، افضل ممکنات ہیں، مرکز دائرہ وجود حضرت کی ذات ہے. ان سے یہ خطاب کہ تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، یہ بات تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے اگر یہ مقدمات طے کر چکے ہوں، اگر یہ پہلے بنیادی باتیں حل ہو چکی ہوں تب، ورنہ تو یہیں ٹھہر جائیں گے. آج کل تو آئی اور می کا وہ دور ہے کہ ہر شخص اپنے لیے تو سوچ سکتا ہے کہ میں نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اور کسی اور کے لیے یا ایگزسٹینشیلزم کا فلسفہ پڑھیے اور پھر اس کے زیر اثر جو لٹریچر تخلیق کیا گیا ہے، جو لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے، اسے پڑھیے، دیکھیے کہ کیا کیا کہتے ہیں فلاسفہ، حکماء، عرفاء، ادباء اور شعراء. میں نہیں ہوں تو کائنات نہیں ہے، میں ہوں تو کائنات ہے. انسان کی مرکزی حیثیت ہے، وہ بھی انسان بحیثیت نوع نہیں، ہر شخص اپنی جگہ سمجھتا ہے بحیثیت فرد، اپنے وجود شخصی کے لیے کہتا ہے، نہ کہ نوعی، کہ انسان نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر اس سطح سے گفتگو ہو تو پھر گفتگو کتنے مرحلوں سے گزرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ روکتا ہوں اور پھر آگے بڑھاتا ہوں تو اس کی مشکلیں ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان فکری مسائل سے آپ بھی آشنا رہیں. میں آپ کو عوام نہیں سمجھتا، جو فرش عزا پر آ جائے وہ خواص میں ہوتا ہے، عوام میں نہیں ہوتا ہے. مراتب ہیں، اپنا اپنا اپروچ ہے.